بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم اردو شعر کی چند صنعتوں کو پڑھیں گے۔ علم بیان کی آج یہ دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے تقریباً 8 صنعتوں کو شعری مثالوں کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم مزید پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے صنعتی ایہام۔ یہ تمام صنائع معنوی ہے، اور جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں وہ صنائع لفظی تھے۔ ٹھیک ہے، صنائع لفظی اور معنی کیا ہے وہ اس ویڈیو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہے صنعتی ایہام۔ کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہو، ایک معنی قریب دوسرا معنی بعید، لیکن شعر کا مراد معنی بعید ہو۔ مثلاً شب جو مسجد میں جا پسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہاں پر خدا خدا کر کے دو معنی ہے، ایک ہے اللہ اللہ کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، دوسرے اس کے معنی ہے بہت مشکل سے۔ تو پڑھنے والا جب یہ شعر پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسجد میں پھنس گئے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اللہ کر کے ساری رات گزاری، یہ معنی قریب ہے۔ جبکہ شعر کا مراد کیا ہے، معنی بعید، یعنی بہت مشکل سے انہوں نے وہ رات کاٹی کیونکہ وہ مسجد میں پھنس گئے تھے، گھر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ یا دوسرا شعر دیکھے، زلف لہرا کے وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اب یہ شعر آپ دیکھیں لکھنؤ شعراء کا ہے، اور لکھنؤ کا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے گرا ہوا تھا، اور اس طرح کے اشعار بے شمار اشعار، بلکہ اس سے بھی زیادہ ابتذال اور ہزل کے اشعار لکھنؤ شعراء کے ہاں ملتے ہیں۔ زلف لہرا کے یعنی میرے محبوب نے جب زلف لہرائی اور بازار کی طرف چلا، بازار کی طرف روانہ ہوئے، تو ہر طرف سے شور اٹھا کہ ہم کو مار ڈالا، انہوں نے مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو قریب کے معنی ہے، بندہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے، لیکن یہاں پر مار کا مطلب ہے سانپ، سنیک۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ محبوب نے جب زلف لہرائی، تو اس طرح لہرائی جس طرح کہ ایک سانپ، وہ بڑے بالوں والا سانپ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اب وہ نام میں بھول گیا، تو اس سانپ کی طرح میرے محبوب نے وہ بال لہرائے اور بازار کی طرف چل پڑا، تو اس کو صنعتی ایہام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صنعتی تلمیح، کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ مثلاً ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا گوہر یعقوب کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور یعقوب علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ایوب علیہ السلام کے صبر کی طرف اشارہ ہے، دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی آہوزاری کی طرف اشارہ ہے، جو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں انہوں نے کئی سالوں تک اشک بہائے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، صنعتی تلمیح۔ دوسرا شعر دیکھیں، بہتر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس میں کیا ہے، آتش نمرود یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں فرعون نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تشریف فرما کیا تھا۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، صنعتی تلمیح، جس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ صنعتی تجاہل عارفانہ، کلام میں خوبصورتی اور لطافت پیدا کرنے کی غرض سے کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی علمی ظاہر کرنا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کی اصل وجہ کیا ہے، آپ کو خود معلومات ہو لیکن آپ انجان بن رہے ہو، اور کلام میں جب آپ اس طرح ذکر کریں گے تو پھر اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ اب ہر شخص کا تو کمر ہوتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں پر شاعر انجان بن رہا ہے کہ میرے محبوب کا اگر کمر ہے تو کہاں ہے کس طرف کو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جان بوجھ کر انجان بننا، یعنی صنعتی تجاہل عارفانہ، یعنی محبوب کی کمر بہت پتلی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے اور کس طرف ہے۔ لکھنؤ شعراء ہے اس طرح کے اشعار کہتے ہیں۔ صنعتی حسن تعلیل، کلام میں کسی چیز کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو بلکہ شاعرانہ حسن کے لیے ایسا کیا گیا ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، حسن تعلیل، یعنی جو اصل وجہ نہ ہو، بس صرف ہم شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے، شعر میں لطافت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے صنعتی حسن تعلیل۔ مثال کے طور پر پیش کا شعر ہے کہ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ کیا گئے کہ بہار کے وہ دن بھی لوٹ گئے اور ساری خوشیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ فیض کا محبوب گیا اور وہ بہار اور سب خوشیاں ساتھ میں ختم ہو گئی اس دنیا میں، نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وجہ فیض نے بیان کیا ہے لیکن یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ صرف شاعری میں حسن پیدا کرنے کے لیے فیض احمد فیض نے ایسا کیا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعتی اس کو ہم کہیں گے صنعتی حسن تعلیل. دوسرا جو مصرع ہے یہ بھی فیض کے ایک نظم کا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میں محبوب نہ مانگ، جو اس کی مشہور نظم ہے. اس کا ایک مصرع ہے کہ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات. محبوب کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہی صورت سے دنیا میں بہاریں آتی ہے، دنیا میں خوشیاں آتی ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ فیض کے محبوب کی وجہ سے ہی دنیا میں بہار کا موسم آتا ہے یا خوشیاں آتی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن فیض نے شاعرانہ حسن کے لیے ایسا کیا ہے. تو اس کو ہم حسن تعلیل کہیں گے. صنعتی لف و نشر، لف کے معنی لپیٹنے کے ہیں، نشر کے معنی پھیلانے کے ہیں. کلام میں چند چیزوں کا ذکر کرنا اور پھر اس کی مشابہت سے دوسری چیزوں کا ذکر کرنا لف و نشر کہلاتا ہے. مثال کے طور پر تیرے رخسار و کدو چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا. اب یہاں پر دیکھیں پہلے مصرع میں رخسار کا لفظ آیا ہے تو اس کی مناسبت سے دوسرے مصرع میں گل کا لفظ آیا ہے. پہلے مصرع میں قد کا لفظ آیا ہے تو دوسرے مصرع میں اس کی مناسبت سے سرو کا لفظ آیا ہے. سرو چونکہ ایک تناور درخت ہوتا ہے لمبا، تو محبوب کا قد بھی لمبا ہوتا ہے، تو شاعر بہت اکثر شعراء محبوب کے قد کو سرو کے درخت سے تشبیہ دیتے ہیں. تو یہاں قد کی نسبت سرو آیا ہے. چشم کے ہیں عاشق زار، یہاں چشم آنکھوں کو کہتے ہیں تو اس کی آنکھوں کے بدولت نرگس بیمار کا لفظ آیا ہے. یعنی جس طرح نرگس بیمار پڑ جاتی ہے اس طرح محبوب کے آنکھ بھی اس طرح بیمار زدہ ہو گئے ہیں. تو ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے، پہلے مصرع میں ایک لفظ ہوتا ہے تو دوسرے میں اس کی مناسبت سے دوسرا لفظ ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے صنعتی لف و نشر. دوسرا مثال دیکھیں، جب کوہ بیاباں میں جا ہم نے قدم مارا، فرہاد نہ کچھ بولا مجنوں نے دم مارا. یہاں پر کوہ کی نسبت، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں تو پہاڑ کی نسبت فرہاد کا لفظ آیا ہے، اور بیابان دشت صحرا کو کہتے ہیں، اس کی نسبت سے مجنوں کا لفظ آیا ہے خاص ترتیب سے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لف و نشر. ٹھیک ہے. صنعت ذوالقافیتین یا صنعت ذوالقوافی، جب کسی شعر میں دو یا دو سے زائد قافیے لائے جائیں تو اس کو صنعت ذوالقوافی کہتے ہیں. مثال کے طور پر علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اب یہاں پر جبینوں اور سینوں، بسایا لگایا تو دو قافیے آئے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعتی ذوالقوافی. اس طرح صنعت مبالغہ ہے، کلام میں کسی چیز یا کسی کیفیت کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا صنعت مبالغہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پانی تا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سی ہے موج تک آئی کباب تھی. یعنی پانی آگ تھا، اب اتنا بھی تو گرم نہیں تھا کو آگ تھا، لیکن یہاں پر مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، یعنی بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ بات میں اثر پیدا ہو جائے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت مبالغہ. دوسرا شعر دیکھیں، یہ بھی میرے خیال میں میر انیس کا ہے، مرثیے سے لیا گیا ہے. گرمی سے مسترد تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اب یہاں پر دیکھیں اتنی گرمی تھی کہ جب کوئی دانا زمین پر گرتا تو اس وقت بن جاتا تھا، یعنی پک جاتا تھا. تو یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. صنعتی مراعات النظیر، کلام میں ایسی چیزوں یا الفاظ کا ذکر کرنا جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں اور جس میں تضاد نہ ہو، صنعتی مراعات النظیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اب یہاں پر پتا کا لفظ ہے تو اس کی مناسبت سے بوٹا اور اسی کی مناسبت سے گل، باغ، تو یہ ان تمام الفاظ کا آپس میں ایک مطابقت ہے، ایک چیز سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہی باغ ہے، اس میں پتے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، گل ہوتے ہیں، تو تمام الفاظ کا آپس میں ایک تعلق ہے، تو اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں. دوسرا شعر دیکھیں، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات اتنی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یعنی مسلمان جب ایک ہوتے تو کتنی بڑی بات ہوتی، کیونکہ حرم پاک بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے. اگر اس طرح مسلمان بھی ایک ہوتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. تو یہاں پر مسلمان دیکھیں، مسلمان کا لفظ آیا ہے تو حرم کا لفظ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا لفظ آیا ہے، قرآن کا لفظ آیا ہے. تو ان تمام الفاظ کا آپس میں ایک لنک ہے، ایک ربط ہے. ٹھیک ہے. مسلمان، قرآن، حرم، اللہ، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے سے اس کا تعلق ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعتی مراعات النظیر. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے پسند آ چکی ہوگی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.